والإسلام ديني ومحمدا رسول الله ويقيني. ہمارے حضرت محترم فرمایا کرتے تھے کہ جو شخص تکبر کرتا ہے، کبر کرتا ہے، اللہ اس سے محبت نہیں کرتا. یحب جو ہے یہ فعل مضارع ہے، اور مضارع گرامر کے اعتبار سے، عربی قواعد اور گرامر کے اعتبار سے حال کا معنی بھی دیتا ہے اور مستقبل کا بھی معنی دیتا ہے. میں ابھی یہ کام نہیں کرتا اور نہیں کروں گا، تو دونوں کے لیے لا افعل یہ یوز ہوتا ہے. یا میں کام کروں گا تو افعل، کرتا ہوں تو افعل یوز ہوتا ہے. تو اس کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ یہ جو مضارع ہے یہ حال کا معنی بھی دے رہا ہے اور مستقبل کا معنی بھی دے رہا ہے. اللہ تعالیٰ یہ فرما رہے ہیں اس آیت کے اندر کہ جو تکبر کرنے والے لوگ ہیں اللہ تعالیٰ ان سے حال میں بھی محبت نہیں کریں گے اور آنے والے وقت میں بھی محبت نہیں کریں گے. اس حال میں بھی محبت نہیں کرتے اللہ تعالیٰ، اور آنے والا جو وقت ہے نا، جتنا ٹائم گزرے گا، جتنا ٹائم یہاں تک کہ قبر میں پہنچ جائے، یہاں تک کہ حشر میں پہنچ جائے، یہاں تک کہ آخرت کے اندر پہنچ جائے، جہنم کے اندر پہنچ جائے، اللہ تعالیٰ اس سے محبت نہیں کرے گا. اللہ تعالیٰ کی ذات کی ناراضگی ہے اس شخص کے ساتھ. اللہ ناراض ہے اس شخص سے. اور ایک آیت کے اندر اللہ نے فرمایا وَلَهُ الْكِبْرِيَاءُ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ. کیا مطلب کہ بھائی کبریائی جو ہے نا، صرف تکبر جو ہے، بڑائی جو ہے، وہ کس کی ہے؟ زمین اور آسمان کے اندر صرف اللہ کی ہے اور کسی کی نہیں. اسی کی بڑائی ہے اور اسی کو زیب دیتی ہے. لہذا اس کے بعد اللہ تعالیٰ کی ذات نے جو عزیز الحکیم دو نام استعمال کیے ہیں، اسم استعمال کیے ہیں اللہ تعالیٰ کی ذات نے، صفات دی. کیا؟ عزیز اور حکیم. عزیز کہتے ہیں زبردست قدرت والے کو، اور حکیم کہتے ہیں کہ اس کو اپنی قدرت استعمال کرنا بھی آتی ہے، کہ کس کا علاج کس طریقے سے کرنا ہے وہ یہ جانتا ہے. اس کے پاس جتنی طاقت ہے نا، کتنی استعمال کرنی ہے اپنی طاقت، اس کو معلوم ہے. یہ بات گھر کے اندر ایک بندہ ہے جس کے پاس طاقت ہے، لیکن باپ اگر اس سے شرارت کرتا ہے یا باپ اس کو تنگ کرتا ہے تو گھوسا مار دیتا باپ. کیوں؟ کیونکہ اس کو پتہ ہی نہیں ہے، بیوقوف سا لڑکا ہے، عقل نام کی کوئی چیز تھی نہیں اس کو، اس کے پاس، اس لیے اس نے باپ کو گھوسا مار دیا. اس کو پتہ ہی نہیں ہے طاقت میں نے استعمال کہاں کرنی ہے. تو اللہ تعالیٰ کی ذات نے بتایا ہے کہ میں زبردستی ہوں، طاقت جہاں استعمال کرنا چاہتا ہوں وہاں استعمال کر بھی سکتا ہوں، کرتا بھی ہوں. جتنی استعمال کرنا ہے اور جتنا بندے کے حق میں بہتر ہوتا ہے اتنا میں استعمال کرتا ہوں. یہ کس نے کہا؟ یہ اللہ تعالیٰ کی ذات نے اپنے ان دو صفاتی ناموں کے اندر شو کی یہ بات. لیکن بندوں کے ساتھ کیا معاملہ ہے؟ بندوں کے پاس اگر طاقت آ جائے تو وہ اس طاقت کے اوپر ایک تو جری ہو جاتے، اور جری ہونے کے بعد
اس طاقت کو کہاں استعمال کرنی کہاں استعمال نہیں کرنی اس سے بھی اندھے ہو جاتے ہیں، نکل جاتی ہیں ان کے دل دماغ سے بات۔ لہذا اللہ تعالیٰ کی ذات نے نام کو استعمال کر کے بتایا ہے کہ اللہ ہی ہے، اسی کو زیب دیتی ہے، عظمت ساری بڑائی اسی کو زیب دیتی ہے، طاقت بھی اسی کی ہے، اور استعمال کرنا بھی وہی جانتا ہے اور کوئی نہیں جانتا، اور کوئی نہیں جانتا۔ ہمارے حضرت فرمایا کرتے تھے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین جب جنگ حنین کے موقع پر جنگ کرنے کے لیے جا رہے تھے تو اس وقت صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کی تعداد 12,000 تھی۔ کتنی تھی؟ 12,000 تھی، اور سامنے جو دشمن تھے ان کی تعداد 4,000 تھی۔ تو ہوا کیا کہ جب صحابہ کرام نے دیکھا دشمن 4,000 ہے اور ہم 12,000 ہیں، اذ اعجبتکم کثرتکم فلم تغنی عنکم شیئا، ان کے قلوب کے اندر یہ بات چلی گئی، ہر صحابی کے قلب کے اندر نہیں گئی تھی، کچھ صحابہ کرام کے قلوب کے اندر یہ بات چلی گئی آج تو ہماری تعداد بہت زیادہ ہے، یہ تو بہت کم ہے، ہم تو آج فتح حاصل کر ہی رہیں گے، اور ہو گئی ہماری فتح، ہو گئی۔ تو اللہ تعالیٰ کی ذات نے اسی فتح کو شکست کے اندر تبدیل کر دیا، اور ایسی بھگدڑ مچی کہ اس بھگدڑ کے اندر ایک صحابی کا پاؤں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاؤں مبارک کے اوپر آ گیا، جس سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کو شدت کے ساتھ تکلیف ہوئی، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس چھڑی ہوا کرتی تھی، اس چھڑی سے ان صحابی کو ہٹایا، ایسی بھگدڑ مچ گئی تھی۔ اور 12,000 صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ اجمعین میں سے ایک روایت کے مطابق 300 صحابہ کرام رہ گئے تھے صرف حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، باقی بھگدڑ مچ گئی تھی، جس پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہوئے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں اکیلا تن تنہا محمد بن عبد المطلب مقابلہ کروں گا، اور عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فرمایا کہ بھائی تم ان صحابہ کرام کو روکو کہ اے بدر والوں کہاں جا رہے ہو، اے احد والوں کہاں جا رہے ہو، اس طریقے سے صحابہ کرام کو روکا، پھر صحابہ کرام جمع ہوئے۔ لیکن بتانا مقصود کیا تھا اس جنگ سے؟ بتانا مقصود یہ تھا کہ تم نے کبھی بھی جنگ کثرت کی بنیاد پر اور کمتری کی بنیاد پر جیتی نہیں ہے۔ تمہاری نگاہ اس بات کے اوپر کیسے ہوئی کہ ان کی تعداد کم ہے؟ میری ذات سے نگاہ کیسے ہٹائی تم نے؟ تمہاری نگاہ تو میری ذات سے ہٹنی نہیں چاہیے تھی۔ اگر میری ذات سے تم نے نگاہ ہٹائی، توجہ ہٹائی، تو دیکھو کثرت میں بھی زیادہ تھے، اس کے بعد بھی بھگدڑ مچ گئی، پاؤں اکھڑ گئے۔ یہ پاؤں جو جمائے ہیں نا، یہ کثرت اور کمتری کی بنیاد پر نہیں، اللہ تعالیٰ کی ذات نے اپنی عظمت کی بنیاد پر جمائے۔ اس لیے تمہارے اندر یہ خیال بھی کیسے آ گیا؟ فوراً توبہ کی سارے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ اجمعین، اور توبہ کرنے کے اوپر اللہ تعالیٰ کی ذات نے اسی شکست کو فتح میں تبدیل کر دیا۔ اور جن صحابی کا پاؤں، یہ بتا رہا ہوں میں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی عاجزی کی مثال، جن صحابی کا پاؤں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاؤں مبارک پر آیا تھا، اب وہ صحابی ڈر رہے ہیں، گھبرا رہے ہیں کہ آج تو میرے لیے قرآن کی آیت اترے گی کوئی، اور میں تو گیا،
صبح ہوئی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان فرمایا کہ بھائی فلاں صحابی جن کا پاؤں میرے پاؤں پر آ گیا تھا کل، وہ آ جائیں، حاضر ہو جائیں۔ اب یہ صحابی ڈر گئے، بولا کوئی آیت آ گئی، اب تو میں بچ نہیں سکتا۔ جب حاضر ہوئے تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ارے کل جو میں نے تم کو چھڑی ماری تھی نا، تو اس کے لیے میں نے تمہیں بلایا ہے کہ اگر چھڑی، حالانکہ زیرہ پہنی بھی تھی، لوہے کی زیرہ تھی، اور لوہے کی زیرہ کے اوپر اگر چھڑی ماری جائے لگے گی نہیں لگتی ہے۔ اگر تمہیں چھڑی سے تکلیف پہنچی ہے تو بھائی میں اس کی معافی مانگنے کے لیے تمہیں بلا رہا ہوں کہ مجھے معاف کر دینا۔ اس کی معافی مانگنے کے لیے تمہیں یہاں پر حاضر کیا ہے۔ اب یہ جو صحابی ڈرے ہوئے تھے کہ میرے بارے میں آیت اتری گی کہ میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاؤں مبارک پر اپنا پاؤں رکھا ہے، اور یہ رات بھر سوئے نہیں اس چکر کے اندر۔ ایک دم ان کے دل کے اندر سکون اور خوشی کی لہر اٹھ گئی۔ اللہ تعالیٰ کا لاکھ احسان ہے کہ کوئی آیت میرے بارے میں نہیں نازل ہوئی، بلکہ یہاں تو معاملہ ہی الٹا ہے، خود حضور صلی اللہ علیہ وسلم مجھ سے معافی مانگتے ہیں۔ بات سمجھ میں نہیں، سمجھ میں آتی ہے بات؟ آپ سوچو تو صحیح کتنی ہائی لیول پر تواضع ہوگی۔ تواضع کی بھی انتہا ہے، انتہاؤں کی بھی انتہا ہے۔ اور پھر اس کے بعد 60 اونٹ بطور تحفتن ان کو پیش کیے کہ بھئی یہ 60 اونٹ بھی لے لو مجھ سے، لیکن مجھے معاف کر دینا۔ آپ سوچو تو صحیح، 60 اونٹ۔ یہ غزوہ حنین کے اندر ہو رہا ہے، اور پھر جب اللہ تعالیٰ کی ذات نے فتح دی تو 40,000 بکریاں ملی، 25,000 اونٹ اور بچے، 6,000 خواتین، عورتیں، ہزاروں کی تعداد میں، خوب مال غنیمت۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم انتظار کر رہے کچھ دن رکتے، شاید کوئی ان مال غنیمت کو لینے کے لیے آ جائے، کوئی بات کرنے کے لیے آ جائے۔ لیکن کوئی نہیں آیا۔ جب مال غنیمت تقسیم کر دیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات نے، تو انہی قیدیوں کے اندر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک رضائی بہن بھی تھی، حضرت شیبہ رضی اللہ تعالی عنہ۔ یہ رضائی بہن ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کی، حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالی عنہ کی بیٹی، انہوں نے دودھ پیا ہے۔ تو انہوں نے جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کو پتہ چلا، جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئی ہیں اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کو پتہ چلا بھئی میری رضائی بہن آ رہی ہے، تو ان کے لیے اپنی چادر اتاری، بچھائی، اور بولا یہاں پر آپ تشریف رکھیں۔ اور انہوں نے ریکویسٹ کی کہ جو مال غنیمت آیا ہے وہ سارا واپس کر دیا جائے۔ اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم ان سے کیا فرما رہے ہیں؟ میں تو مال غنیمت جس کو تقسیم کرنا تھا تقسیم کر دیا، پہلے کیوں نہیں آئی؟ لیکن پھر بھی اعلان کیا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات۔ اور اعلان کرنے کے بعد سارے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ نے فرمایا یا رسول اللہ ہمارے لیے سب سے پہلے آپ نے ہمارے کو مال نہیں چاہیے، ہمیں آپ چاہیے۔ واپس کر دیا۔
واپس کر دیں. تو میں بتا رہا ہوں آپ کو کہ عاجزی کی، تواضع کی اعلیٰ مثال، اعلیٰ مثال. يا ربي يا من هو مرشدي، أيقنت أن إليك مرادي وموعدي، فعشقت كل حروف كتابك مهتدي ومقتدي بنبيك الآن.